دوسری ایک بڑی وجہ یہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ جو ہمارے سیالکوٹ کی جو تحصیلیں ہیں، پسرور ہو گیا، یہاں ڈفرینٹ جو ہمارے اضلاع ہیں، نارووال سے لوگ آتے ہیں، بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سارا دن، مطلب رات کو ہی وہ نکل جاتے ہیں، میں بھی فجر کی نماز پڑھ کے وہ نکلتے ہوں، اب صبح آ کے اڈے پہ بیٹھ گئے ہیں، اب چند لوگ آئے ہیں، وہ چند لوگوں کو لے کر چلے گئے ہیں، اب باقی جو ہیں وہ ادھر انتظار میں بیٹھے رہے ہیں، اب ٹائم گزرتا جا رہا ہے، 8 9 10 11 12، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے سارا دن بیٹھنے کے باوجود کوئی بندہ لینے نہیں آیا۔ اب حالات اتنے مشکل ہو چکے ہیں کہ وہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے پاس واپسی جانے کا کرایہ تک نہیں ہوتا۔ اب بسوں والے کہتے ہیں کہ جناب یہ مزدور ہیں، ہم ان کو کہیں بھی بٹھا لیں، چھت پہ بھی بٹھا لیں، بیچارے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یار یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس طرف یہ حالات لے کے جا رہے ہیں کہ ایک بندہ ایمانداری کے ساتھ مزدوری بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو مزدوری کے لیے بھی کوئی نہیں لے کے جا رہا، تو وہ روٹی کہاں سے کھائے گا بیگ صاحب؟ وہ کیا کرے گا؟ اپنے خود تو بھوکا رہ لے گا، اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ دیکھیں جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا رہ گیا، یہ پیسہ رہ گیا تو اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ یہ ہے رسپانسبلٹی کو اون کرنا۔ تو جب اتنے بڑے شخص کا یہ قول جو ہے وہ آپ کو بھول چکا ہے تو پھر آپ اپنی رسپانسبلٹیز کو بھول چکے ہو گئے۔ یہ جو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ فوٹو سیشن، آپ فوٹو سیشنز کروا رہے ہیں، ان کو دیکھیں جا کے، اس وقت فگر نکالیں جا کے ان کا، یہ جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں رجسٹرڈ ہیں، یہ کتنے فنڈز لے رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، تو لیکن ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ بالکل زیرو ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، بلکہ ایک لطیفہ ہو جانا ہے کہ یہ آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں موجم، تو مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ ایسے کریں کہ یہ ویسے ہی آپ اتنا فنانسنگ کرتے ہیں، یہ پودے لگاتے ہیں، آپ یہ لگاتے ہی جاتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کوئی ادارہ رجسٹرڈ کروا لیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ادارہ کیوں رجسٹر کراؤں؟ میں نے کسی سے اگر فنانس لینا ہو تو پھر ہے نا، وہ تو اللہ کے فضل سے میں اپنی کمائی کا نصف حصہ ویسے اس کام کے لیے رکھتا ہوں، چاہے وہ میں 1000 روپیہ کما کے میں 500 اسی کے لیے لگا دیتا ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں سر پھر بھی کریں، بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ میں نے تھوڑا سا کسی سے پوچھا کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد مجھے اس نے یہ مشورہ دیا کہ اس لیول کی ایک این جی او رجسٹر کروائیں۔ میں نے آج تک کوئی رجسٹر نہیں کروائی، نہ میں نے اس سے ایڈٹ کیا، مگر ایک اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پہ جو ہے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو یہ بات سن رہا تھا، تو اس نے کہا کہ سر جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ میری تنظیم کے ذریعے سے یہ سارا شروع کر لیں۔ تو میں نے کہا وہ آپ کی تنظیم کیا؟ تو کہتا ہے میرے پاس تو ایک بہت بڑی این جی او جو ہے۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو بندہ ہے اس کی زیرو پروگریس، ہم جانتے نہیں کہ وہ کوئی سوشل ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، مگر اس بندے کے پتر نے اتنی بڑی ایک این جی او رجسٹر کروا لی ہے، تو جس کا بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ پتہ نہیں کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فنانس جو ہے وہ لوگوں سے لے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ گورنمنٹ کدھر ہے؟ یہ ان اداروں کا کام تھا کہ اگر وہ سوشل ویلفیئر کے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں تو پھر وہ دیکھیں کہ کون بھوکا ہے، اس کا وہ دوپہر کو کھانے کا بندوبست کریں، اس کے لیے کہیں شیلٹر کا بندوبست کریں، یا گورنمنٹ کے جو سوشل ویلفیئر سوشل سیکیورٹی کا جو ادارہ ہے اس کا۔ تو یہ افرادی قوت کا جو وزیر صاحب ہیں ہمارے، یہ ساتھ ہی دیوار کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، تو یہ ان کا کام تھا نا، یہ منسٹری کا کام تھا۔ بہرحال ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ہم کسی کو بلیم نہیں کر رہے کہ کس کا کیا کام تھا تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ جو خیرات کا جو زکوٰۃ کا نظام اسلام نے وضع کیا ہے، اگر ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو ہمارا نظام صحیح ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مستحق زکوٰۃ کا اور خیرات کا کون ہے؟ وہ ہے جو مزدور ہے لیکن اس کو مزدوری نہیں ملی۔ آپ یہ مانگنے والے بیگرز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بیگرز کے اوپر پھر آنا پڑے گا کہ یہاں پہ ٹرکوں کے اوپر بیٹھ کے لوگ یہ دوسرے ضلعوں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ضلع ادھر آ کے تو رہ رہے ہیں، اور وہ شام کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے کسی بندے کو پوچھا کہ ایوریج کتنے کما لیتے ہو، تو اس نے کہا سر مانگنے سے یہی کوئی 10-12 ہزار ہو جاتے ہیں، جس دن 8-9 ہو تو اس دن ذرا گھاٹا ہوتا ہے ہمیں۔ بھائی اندازہ لگائیں میں اور آپ نہیں کماتے اتنے پیسے، ٹھیک ہے نا، اتنا کسی ادارے کے ہیڈ ماسٹر کے وسائل نہیں ہے جتنے یہ مانگنے والے۔ تو یہ جو ہم پیسے دیتے ہیں نا، خیرات کرتے ہیں، اس کا بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی گھر میں کوئی باکس
رکھ لیں, اگر ہم نے وہ پیسے دینے ہیں تو باکس میں ڈالتے جائیں, جب جی چاہا تو وہ پیسے تھوڑے سے نکال لے تو کھانے کا بندوبست کر کے ان کو دوپہر کو دے دیا چلے, تاکہ ان کی جو عزت نفس ہے وہ کم از کم بچی رہے. بہرحال آرگنائزیشنز کو آگے آنا چاہیے, اور جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنا رول جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. جی بالکل جی, یہ جو ہم آج جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے یہ بڑا ہی حساس مسئلہ ہے, اور یہ جو مزدور طبقہ ہے ان کی طرف بھی حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے, اور یہ جو دعوے ہیں حکومت کے اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. میں سیالکوٹ کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان سے بھی التماس کروں گا کہ یہ جو مزدور طبقہ ہے آپ ان کے لیے وسائل پیدا کریں تاکہ وہ اپنی رزق حلال کے لیے جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ کما سکیں.